إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والسلام والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ الحجرات شروع کرنے والے ہیں. اور سورۃ الحجرات جو ہے یہ معاشرتی اعتبار سے ویسے تو قرآن کریم کے سارے ہی احکامات جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں اور پھر ہم اس میں سیکھتے ہیں کہ ایک ایک حکم کے اندر جو ہے وہ ہماری اصلاح، ہماری انفرادی اور اجتماعی تربیہ جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن سورہ حجرات جو ہے یہ خاص طور پر اس کو سورہ اخلاق بھی کہا جاتا ہے. اخلاق، ٹھیک ہے، یہ اخلاقیات کی تربیہ کی صورت ہے. تو بہت سارے ایسے مسائل جس کی وجہ سے ہم آج بہت ساری جسے کہتے ہیں کہ چھوٹی بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جو ہمارے اخلاقی کمزوریاں ہیں وہ اس کے اندر ہائی لائٹ ہوئی ہوئی ہیں. اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے جو ہے بہت لائٹ وے میں ہمیں اس میں باریکی سے سمجھایا ہے کہ کس طرح ہمیں اپنی تربیہ کرنی ہے، کس طرح ہمیں اپنے اخلاق جو ہیں وہ اچھے کرنے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ روزے رکھنے اور تہجد پڑھنے والوں سے زیادہ اجر لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اخلاق کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور یہی بات ہمیشہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نے معاملات اور دین کو دو الگ چیزیں بنا دی ہیں. عبادات اور معاملات ہم نے الگ الگ کر لیے ہیں، جبکہ معاملات جو ہیں یعنی اخلاقیات جو ہیں وہ ہمارے دین میں شامل ہیں. وہ عبادت ہی کا ایک سیکنڈری پارٹ ہے. بہرحال اس کو شروع کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کر سکیں. سورہ حجرات اس کا زمانہ نزول جو ہے یہ مختلف مطلب روایات سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور سورت کے مضامین بھی جو ہے وہ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ مختلف مواقع پر جو ہے اس کے مختلف احکامات جو ہیں وہ نازل ہوئے ہیں. یعنی یہ سورہ جو ہے یہ مختلف مواقع پر نازل ہونے والے احکامات کا مجموعہ ہے. اور اس کو پھر اس کے مضمون کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر جمع کروا دیا ہے. اور بعض احکام اس کے مدینہ کے آخری دور کے ہیں، جیسے کہ بنی تمیم کے بارے میں جو جس وفد نے آ کر ازواج مطہرات کے حجروں کے باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زور زور سے آوازیں دی تھیں، تو یہ وفد جو ہے یہ قریباً 9 ہجری میں مدینہ میں آیا تھا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مختلف ادوار میں نازل ہوئے ہوئے اخلاقی احکامات ہے. اسی طرح آیت نمبر 6 کے متعلق بکثرت احادیث میں روایات آتی ہیں جس میں کہ ولید بن عقبہ کے بارے میں یہ نازل ہوئی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنی المستلق سے زکوٰۃ کے معاملے میں تھوڑی سی غلط بیانی کی تھی. ٹھیک ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط، عقبہ بن ابی معیط جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے تھا، لیکن اس کا بیٹا ولید جو تھا وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو یہ فتح مکہ کے بعد ہوئے تھے. ٹھیک ہے،
تو مختلف ادوار میں مختلف اس کی آیات نازل ہوئی ہیں. اور سبحان اللہ اس ڈسکرپشن سے ہی ہم ایک اور بات سیکھتے ہیں، اور وہ کیا کہ بات جب اخلاق کی آتی ہے اور اخلاقی تربیت کی آتی ہے تو پھر وہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ میں بیٹھ کر 1 2 3 کر کے ایک ڈوز اینڈ ڈونٹس کا چارٹ بنا دیں اخلاقی، اور آپ اپنے بچوں کو یا کسی کے بھی حوالے کر دیں یو سیڈ کہ ڈو دس اینڈ ڈونٹ ڈو دس. ٹھیک ہے، جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تربیت کرتے ہیں بندے کی، اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنی اور دوسروں کی تربیت سکھائی گئی ہے. اور یہاں پر اس تمہید سے یعنی اس کے یہ جو ابھی سورہ حجرات کے بارے میں ہم نے اس کے نزول کے بارے میں پڑھی، تو اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ اخلاقی تربیت جو ہے یہ گریجولی ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے، لیکن تھوڑے تھوڑے کو ساتھ ساتھ پکا کرنا، مستحکم کرنا ضروری ہے. تھوڑا سیکھیں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، دین دوسری چیز سیکھتے ہیں، پھر اس کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں. اور خاص طور پر جب بات آپ تربیت کی کرتے ہیں تو اب ہم اس وقت اس سٹیج پر ہیں کہ ہم ماشاءاللہ جتنے بھی لوگ میں ابھی دیکھتی ہوں آپ میں سے ماشاءاللہ پہلے سے بھی قرآن پڑھ چکے ہیں، تفسیر ترجمہ تفسیر کے ساتھ سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں آگے. تو اپنے آپ کو ذرا اس میں تھوڑا سا اپنے لیے تھوڑا سا اس میں اسٹرکٹنیس لے کر آئیے کہ ہمیں اب اخلاق کے کس لیول پر ہونا ہے. آلدو ہمیں بھی ہر وقت تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، بٹ اپنے لیے اتنا لینینٹ نہیں رہنا. ٹھیک ہے، جہاں تک بات ہے آپ دوسروں کو سکھانے کی، جیسے آپ ٹین ایجرز کو، جیسے ابھی ارم کی کلاس کی بات ہوئی تھی کہ ٹین ایجر ہیں، اب ٹین ایجرز ہیں تو ان کو آپ کیسے گریجولی سکھائیں گے؟ ٹھیک ہے، ان کو کیسے بتائیں گے، اور کس طرح پھر آپ ساتھ ساتھ ان کی تربیت میں چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں گے، رائٹ؟ تو یہ چیزیں ہمیں کون سکھا رہا ہے؟ یہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی سکھائی کہ تربیت کرنے میں، اخلاق کے معاملے میں خاص طور پر ٹائم اینڈ اسپیس میٹر کرتی ہے. پھر یہ کہ سورہ حجرات جو ہے، جیسے بھی میں نے کہا کہ اس کو سورہ اخلاق بھی کہا جاتا ہے. اس کو فجر میں پڑھنا جو ہے یہ مسنون ہے، اور طوال مفصل صورتوں کا گروپ جو ہے یہ سورہ حجرات سے شروع ہوتا ہے اور سورہ نازیات تک جاتا ہے. یہ ساری صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر میں پڑھا کرتے تھے، آف اینڈ آن ان میں سے کوئی. ٹھیک ہے، سورہ حجرات سے لے کر سورہ نازیات 30ویں پارے میں جو ہے آپ کی دوسری سورت، تو ان کو کہتے ہیں طوال مفصل صورتیں. ٹھیک ہے، اور عشاء میں جو ہیں وہ اوسط مفصل صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جو کہ سورہ عباسہ جو ہیں اس سے لے کر سورہ ضحیٰ تک جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر مغرب میں جو ہیں وہ قصار صورتیں پڑھا کرتے تھے، جسے قصار مفصل صورتیں کہتے ہیں، اور وہ سورہ ضحیٰ سے سورہ والناس تک ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم جیسے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہم نمازوں کو مسنون طریقے سے اپنی نمازوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں ان میں سے جو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں میں جس وقت تلاوت کیا کرتے تھے تو اس میں سے ہم یاد کر لیں اور اپنی نمازوں کو اور بھی اچھا بنانے کی کوشش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حجرات. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. جہاں یہ بات آ جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک قول میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ جہاں آ جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا تو فوراً چکنے ہو جاؤ، کیونکہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یا تو وہ بات بتانے جا رہے ہیں جس پر عمل کرنا تمہارے لیے انتہائی ضروری ہے، تمہارے فائدے کی چیز ہے، یا پھر وہ بتانے جا رہے ہیں جس سے رک جانا تمہارے فائدے کی چیز ہے. ٹھیک ہے، یعنی سراسر ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فائدے کی چیز بیان کی ہے، یا تو ہمیں وہ کام کرنا ہے یا پھر ہمیں وہ کام نہیں کرنا. تو عمل کے لیے نہایت ضروری احکام جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور عمل نہ کرنا ان احکامات کو جس کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے، یعنی اگر عمل کرنے کی بات آ رہی ہے تو نہ کرنا، اور اگر نہ کرنے کی بات آ رہی ہے تو وہ کام کر جانا ایمان کو کمزور کرے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہائی لائٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس چیز کو کر رہے ہیں؟ ہمارے ایمان کو.
کس طرح ہمیں بلایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الناس نہیں کہا جا رہا، بلکہ کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اسپیشلی فار یو. اگر آپ ایمان لاتے ہیں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، ہم اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، دین دس از فار یو. سنو کیا کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور حضرت عبداللہ بن ابن مسعود کیا کہتے ہیں کہ توجہ سے اس کو سنیں، یہ سراسر آپ کے فائدے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے لا تقدموا بین یدی اللہ، نہ تم قدم بڑھاؤ آگے اللہ اور اس کے رسول سے. ٹھیک ہے. اللہ اور اس کے رسول سے آگے قدم نہ بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول کو فالو کریں. ٹھیک ہے. مطلب جو احکامات اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں، ہمیں ان کو سائیڈ پہ کر کے آگے نہیں نکلنا، بلکہ ہمیں ان کو فالو کرنا ہے. اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے آگے کسی امام، کسی فقیہ، کسی فلاسفر، کسی سائنسدان کی کوئی بات، کوئی اہمیت نہیں رکھتی. ٹھیک ہے. تو لا تقدمو، نہ تم قدم آگے بڑھاؤ. عربی میں کہا جاتا ہے فلان یقدم بین یدی امامہ. ٹھیک ہے. یعنی دوسرے فلاں نے اپنے امام سے اپنی مرضی سے جو ہے یہ کام کیا ہے. یقدم بین یدی امامہ یعنی جو کچھ اس کے سامنے تھا اس سے آگے اس نے بڑھنے کی کوشش کی ہے، اس نے اپنی مرضی کی ہے. تو یہاں پر بھی ہمیں یہی کہا جا رہا ہے. ابن عباس کہتے ہیں اس کا مطلب ہے لا تقولوا خلاف الکتاب و سنتی، نہ تم کہو کتاب اور سنت کے خلاف کوئی بات. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو جو ہے معاذ بن جبل کو جب یمن کی طرف بھیجا گورنر بنا کر، تو پوچھا حضرت معاذ سے کہ کس چیز کے ساتھ تم لوگوں کو حکم دو گے. ہم اس روایت کے مختلف اس میں پڑھتے آ رہے ہیں نا پہلے بھی. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ سے پوچھا کہ تم کس چیز سے لوگوں کو حکم دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ کے ساتھ. یعنی سب سے پہلے اللہ کی کتاب کے ذریعے لوگوں کے احکامات ان کو دیے جائیں گے، ان کے فیصلے چکائے جائیں گے. فرمایا کہ اگر کتاب اللہ میں تمہیں وہ چیز نہ ملے تو فرمایا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ کے رسول کی سنت میں اس کو تلاش کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ پھر میں اجتہاد کروں گا. تو آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے اللہ کے رسول کے قاصد کو ایسی توفیق دی جس سے اللہ کا رسول خوش ہو. یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، اجتہاد، ابھی کچھ دن پہلے بھی کسی نے اجتہاد کے بارے میں کوئی بات کی تھی تو تب بھی میں نے یہ بات کلیئر کی تھی. اجتہاد صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب نص موجود نہ ہو، یعنی ایک خاص معاملے میں قرآن اور سنت میں واضح احکامات موجود نہ ہوں تو پھر جو مجتہد ہے یا علماء جو ہیں وہ کسی ایک بات کو اس کی بنیاد جو ہے وہ قرآن و سنت سے لے کر اس کے معاملے میں خود فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تب ہوتا ہے جب واضح احکامات موجود نہ ہوں. جیسے آج کے دور میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پہلے زمانے میں موجود نہیں تھیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں ان کے بارے میں کسی قسم کی معلومات نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی اصل جو ہے وہ ہمیں قرآن و سنت سے لے کر اس کے بارے میں پھر علماء جو ہیں وہ اپنے علم کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس معاملے کے ساتھ کیسے یہ کہاں تک حلال ہے اور کہاں تک یہ جائز ہو سکتا ہے، کون سی اس کی حرمات ہیں. ٹھیک ہے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. یہاں ہمارے پاس ایک اصول جو سب سے بنیادی اصول ہے دین کے معاملے میں
وہ ہمیں پتہ چل گیا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے آگے نہیں بڑھ سکتے. جیسے ایک اور جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. ٹھیک ہے، پھر اگر تم کسی چیز میں اختلاف پاؤ تو اس کا فیصلہ جو ہے اللہ کی طرف ہے، یعنی اس کو کتاب اللہ میں تلاش کیا جائے گا، اور پھر سنت رسول میں اس کو تلاش کیا جائے گا، اور پھر اگر وہ وہاں پر اس شکل میں موجود نہیں ملتا تو وہاں سے اصل لے کر پھر اس کا آگے فیصلہ کیا جائے گا. بنیادی طور پر اس کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہی کیا جائے گا. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ھذا القرآن یہدی ہی اقوم. یہ قرآن ہے جو کہ ھذا القرآن یہدی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو سب سے بہترین درست بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تو کوئی بھی بات، کوئی بھی معاملہ جو ہو تو سب سے پہلے اس کو قرآن میں تلاش کیا جائے گا، پھر اس کو سنت میں، اور اس کے بعد پھر اگر وہاں نہیں ملتا تو پھر اجتہاد. اور اس میں پھر ہمیں ایک بات کی سمجھ آتی ہے اور آ جانی چاہیے کہ جہاں اللہ کے رسول کی بات آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں کسی فقیہ کا قول لے کر اور اس کی بات کے پیچھے لگ کے فرقے بنا لینا اور امت کو توڑ دینا اور اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھ جانا، یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے. اور یہ اختلافات کیسے رونما ہوئے تھے؟ بالکل آغاز میں، جیسے پہلے بھی میں نے ایک دفعہ واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ چونکہ پہلے زمانے میں جب یہ ائمہ اربع کے ہم بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ اختلافات جو ہمیں پائے ملتے ہیں وہ عموماً حنفی اور مالکی فقہ میں آتے، شافعی میں. ٹھیک ہے، تو مالکی، شافعی اور حنبلی فقہ جو ہے یہ بہت قریب ہے، ان میں بہت کم اختلافات ہیں. حنفی فقہ کے ساتھ ان کے اختلافات تھوڑے زیادہ ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں جبکہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ آلموسٹ سیم ایرا کے ہیں، تو اس دور میں حدیث کی جو معلومات تھیں وہ ایسا تھا کہ اگر ایک کے پاس ایک حدیث پہنچی ہے تو دوسرے کے پاس نہیں پہنچی، جس کے پاس جو حدیث پہنچی انہوں نے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا. لیکن ان ائمہ نے پہلے دن سے یہ بات کلیئر رکھی ہوئی تھی کہ اگر اللہ کے رسول کی مستند حدیث سامنے آ جاتی ہے، بات سامنے آ جاتی ہے، تو ان کے فتوے یا ان کے قول کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. لیکن پھر بعد کے لوگوں نے تعصب میں آ کر اور متشدد ہو کر اس میں کچھ ایسے معاملات اختیار کیے کہ یہ پھر فرقہ بندی کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہمارے لیے واضح کر دیا کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اہم چیز وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان سے آگے آپ کی اپنی معلومات، آپ کی اپنی ریسرچ، آپ کی اپنی سائنس کوئی بھی چیز حیثیت نہیں رکھتی. یہاں سے ایک بات اور، ابھی صبح مجھے ایک میسج ملا تھا آپ ہی میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیشہ سے ایک ہوتی ہے بات، اس میں ایک کام سے منع کیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ نکلو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک چیز جس میں نہیں کا پہلو آتا ہے تو اس کا ایک سیکنڈ پہلو بھی ہوتا ہے نا، ایک دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے. اگر یہ کام نہیں کرنا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دوسرا والا کرنا ہے. پہلا کیا ہے؟ آگے نہیں بڑھو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ رک جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ فالو کرو. ٹھیک ہے، پیچھے پیچھے آؤ. تو چاہے وہ تعدد ازواج کا معاملہ ہو، چاہے وہ سود کا معاملہ ہو، چاہے وہ وراثت کا معاملہ ہو. اب آپ دیکھو کہ خواتین کو جہاں اس چیز سے مسئلہ ہے وہیں مردوں کو وراثت سے مسئلہ ہے کہ عورتوں کو وراثت میں، بہنوں کو یا بیٹیوں کو وراثت میں حصہ کیوں دیا جائے؟ وہ غیر خاندان میں چلا جائے گا، ہماری جائیداد بڑھ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ان کی بھی ایلیگیشنز ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ مومن سے ریکوائرڈ کیا ہے کہ وہ یہ ایمان رکھے کہ اللہ نے جو بھی احکامات دیے نا، بہرحال وہ اس کے لیے بہتر ہے، بہرحال وہ اس کے لیے درست ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشنز دیے رکھی ہیں، جہاں جو چیز جس طرح سے ہے اس میں جہاں آسانی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، وہ العلیم ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کہاں پر آسانی ضروری ہے
اور اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ کہاں پر سپیس نہیں دینی چاہیے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. جہاں اللہ تعالیٰ نے کو پتا ہے کہ اس معاملے کو اس طرح سے آسان کیا جانا چاہیے، وہاں اللہ تعالیٰ نے کر دیا. تو بینگ اے مومن ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ چاہے وہ کسی بھی تعلق، کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، وہ بہرحال ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، چاہے ہمیں اس کی لاجک سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. اور سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہاں پر ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ اس کے معاملے میں کوئی کراہت تو نہیں آ رہی. اگر آ رہی ہے تو فوراً تعوذ پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجیے اور اپنے آپ کو باور کرائیے کہ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. ٹھیک ہے؟ اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، ابھی آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ دعا بھی پڑھیں گے کہ کس طرح سے اپنے دل میں ایمان کے مزین کرنے کی دعا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. ٹھیک ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نہ تم بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے. ولا تجہروا لہ، اور نہ آواز بلند کرو ان سے، بالقول بات میں، کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم میں سے بعض کے لیے اپنی آواز کو بلند کرتے ہو. ان تحبطا، کہ نہ ضائع ہو جائے، اعمالکم، تمہارے اعمال، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. پہلے اس آیت کی کانٹیکسٹ کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی، اور پھر انشاءاللہ العزیز اس کے آج کے دور میں اس کی امپلیمنٹیشن پڑھتے ہیں. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آوازیں بلند کرنے کی بنا پر 2 نیک ترین آدمی تباہ ہونے کو تھے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. جبکہ یہ کیا واقعہ ہے کہ بنی تمیم کا ایک وفد 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کوئی سردار مقرر فرما دیں. ان دونوں میں سے ایک نے اقرا بن حابس کی سرداری کا مشورہ دیا، جو کہ بنی مجاشع یعنی بنو تمیم کی ایک شاخ میں سے تھے، اور دوسرے جو صاحب تھے انہوں نے قعقاع بن معبد کے متعلق مشورہ دیا. اس پر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ تو مجھ سے اختلاف ہی کرنا چاہتے ہیں. یعنی ایک مشورہ جو تھا، اب کس نے کس کا مشورہ دیا راوی کو یہ نہیں پتا، لیکن ان دونوں میں سے ایک نے جو ہے وہ اقرا بن حابس کے بارے میں کہا اور ایک نے قعقاع بن معبد کے بارے میں کہا. تو اس پر پھر ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ تو مجھ سے اختلاف ہی کرنا چاہتے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کی آپس میں کوئی لڑائی ہو گئی تھی یا کوئی دشمنی پیدا ہو گئی تھی. جس طرح ہم آپس میں دوست بیٹھے ہیں اور ایک بندہ دوسرے سے بات کرتا ہے تو کہتے کہ تم نے تو ہمیشہ بس میری بات کا الٹ ہی کرنا ہے. تو اسی طرح سے وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں آپ سے اختلاف نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ مصلحت کا تقاضا ہے. اس معاملے میں جب بحث ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، آواز تھوڑی سی بلند بھی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. سیدنا عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں، عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ حضرت اسماء اور حضرت زبیر کے بیٹے، یعنی یہ حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں. ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی آہستہ بات کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے پوچھنے کی ضرورت پیش آ جاتی تھی. یعنی اتنا آہستہ بولنا شروع ہو گئے کہ پھر دوبارہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑ جاتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ تھا اس آیت کا شان نزول جب یہ آیت نازل ہوئی. تو اس ادب میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کا ادب جو ہے وہ سکھایا گیا ہے، اور اس کے مخاطب جو ہیں وہ ظاہر ہے صحابہ کرام تھے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس وقت موجود تھے. تو انہیں یہ ادب سکھایا گیا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عام اور معمولی آدمی نہ سمجھے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ وہ اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھے ہیں. اور
اب آج کے دور میں جو ہے یہ کیسے ہوگا اس پر عمل؟ آج کے دور میں اس کا عمل جو ہے اس بات میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے زیادہ آواز اپنی بلند کرنا جو ہے یہ اس سے روکا گیا. یہاں تک ہم ابھی اس کو سمجھ رہے ہیں کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آواز بلند نہ کرنا یہ تو اس دور میں تھا. آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں جہاں کی جا رہی ہوں، سیرت کی کوئی بات کی جا رہی ہے، احادیث کی کوئی کلاس ہے، حدیث بیان کی جا رہی ہے، تو اس میں پھر حدیث کی تعلیم اور تدریس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا. ٹھیک ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے تو جس طرح قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ جب قرآن پڑھا جائے تو آپ خاموش ہو جاؤ. تو اسی طرح جب حدیث پڑھی جا رہی ہے تو اس کلاس میں بھی آپس میں باتیں کرنا ادھر ادھر کی، یا پھر یہ کہ جب حدیث ایک پتہ چل گئی، ایک بات معلوم ہو گئی اور اس میں پھر بحث اور تمہیز کرنا، یہ چیزیں منع ہیں. پھر اسی طرح روضہ مبارک کے پاس آوازیں بلند کرنا یہ بھی منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ کے پاس جب آپ جائیں تو وہاں پر آوازیں بلند کرنا یا مسجد نبوی کے اندر آوازیں بلند کرنا یہ بھی منع ہے. ایک مرتبہ ایک وفد جو ہے وہ مسجد نبوی میں آیا ہوا تھا اور حضرت عمر کے دور کی بات ہے یہ. تو وہاں پر جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ اونچی اونچی آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو اور حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم طائف کے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں تمہیں پوری سزا دیتا. یعنی مسجد نبوی میں بیٹھ کے اونچی آواز میں باتیں کرنا یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ کے پاس بلند آواز میں بولنا یہ مکروہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کے سامنے آوازوں کو بلند کرنا مکروہ تھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ جو ہے وہ بھی اسی طرح قابل احترام ہے، اور وہاں پر بھی جا کر باتیں کرنا یا اونچی آواز میں ایک دوسرے کو آوازیں دے کر پکارنا یا کسی قسم کی ایسی سچویشن جیسے روزہ ریاض الجنہ کے قریب عام طور پر وہاں پر نوافل پڑھنے کے شوق میں لوگ ایک دوسرے سے جھگڑا کر بیٹھتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اجر کو ضائع کروانے والی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ایسا نہ ہو کہ تم کچھ ایسا کر بیٹھو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے. اچھا، ہم ان چیزوں کو نا سنتے ضرور ہیں لیکن پھر کیا کرتے ہیں، لائٹلی لیتے ہیں اور اس کو اگنور کر جاتے ہیں. عروج میں بات پوری کر لوں پھر میں آپ کا کوشچن لیتی ہوں. تو صحابہ اکرام جو ہیں ان کا طریقہ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور قابل تقلید، اور ان کی جو محبت اور ان کا جو ایک کانشیسنیس تھی اپنے اعمال کے بارے میں. حضرت حنظلہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا، اور حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں جب حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا اور وہ روتے ہیں اور رو رہے ہیں اور پریشان ہیں، اور حضرت ابوبکر بھی اس معاملے میں، یہ روایت ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. ایک اور روایت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، بڑی ایمان کو تازہ کرنے والی ہے، کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس بن شماس کو کئی روز تک جب مسجد میں نہیں دیکھا تو حضرت سعد بن معاذ سے کہا، تو حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا حال معلوم کر کے آپ کو بتاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہو سکتا ہے پوچھا ہو کہ بھی وہ کیوں نہیں آ رہے اتنے دنوں سے مسجد میں، اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیوں نہیں آ رہے، تو حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ میں ان کا پتہ کر کے بتاتا ہوں. پھر چنانچہ وہ حضرت سعد گئے تو ثابت کو اپنے گھر میں سر جھکائے بیٹھے دیکھا اور پوچھا کہ کیا بات ہے. سعد کہنے لگے میرا برا حال ہے، میری تو آواز ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند ہوتی تھی، میرے تو سارے اعمال اکارت کے، اور میں اہل دوزخ میں سے ہوا. اب پتہ کیا بات تھی، حضرت ثابت جو تھے نا ان کے ووکلز جو تھے وہ بھاری تھے. بعض لوگوں کی آواز جو ہے وہ ایکسٹرا بھاری ہوتی ہے نا، ایکسٹرا اونچی ہوتی ہے، تو وہ خود اونچا نہیں بولتے تھے لیکن ان کی آواز اونچی تھی.
پچ جو ہے نا آواز کی وہ اس حساب سے ان کی آواز ذرا بھاری تھی. ٹھیک ہے, تو وہ اس میں اتنا خوفزدہ ہو گئے. ورنہ ہمارے جیسے ہوتے تو ہم فوراً اپنے آپ کو جوڑ جمع کرتے, جمع تفریق, اور ہم کہتے کہ نہیں میری تو آواز ہی ایسی ہے, میری نیت تو یہ نہیں تھی. لیکن وہ صحابی ہوتے ہوئے وہ اس چیز سے ڈر رہے تھے اور کہتے میں تو ہمیشہ ہی اونچا بولتا تھا, تو میری کوئی نیکی قبول نہیں ہوئی ہوگی. تو اس چیز سے اتنے اداس تھے, پریشان تھے کہ انہوں نے مجلس میں جانا ہی چھوڑ دیا کہ میں تو سلام کا جواب بھی دوں گا تو میری آواز اونچی ہو جائے گی. اس پر حضرت سعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور سارا معاملہ ان سے بیان کیا. تو موسیٰ بن انس کہتے ہیں کہ پھر ایسا ہوا کہ سعد بن معاذ جو ہیں وہ ایک بڑی بشارت لے کر دوسری بار ثابت بن قیس کے پاس گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سعد کو ثابت کے پاس بھیجا اور کہا کہ اسے کہہ دو کہ تم اہل دوزخ سے نہیں بلکہ اہل جنت سے ہو. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. اور حضرت ثابت بن قیس جو تھے وہ خطیب انصار تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسلمہ کذاب آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لو اور دو کا فارمولہ طے کرنے, تو حضرت قیس بن ثابت کو ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا اور ان کو اس آیت کی اس چیز سے مستثنا قرار دیا کہ ان کی آواز بلند ہو بھی جائے گی تو ان کی پکڑ نہیں ہے, کیونکہ ان کی نیت بری نہیں تھی. بہرحال یہاں سے پھر ہمیں جو ہے وہ یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس آوازیں بلند کرنا یا مسجد نبوی میں آوازیں بلند کرنا یا جہاں حدیث اور سیرت کی تدریس و تعلم کا کام ہو رہا ہو وہاں پر شور شرابہ کرنا اور آوازیں پیدا کرنا یہ بھی ادب کے خلاف ہے. ایک تو یہ کہ آپ کلاس میں موجود ہیں اور آپ خاموش, اور ایک یہ ہے کہ آپ ارد گرد موجود ہیں اور آپ کو خاموش رہنا چاہیے. جی عروج لازمی جزو ہے. ٹھیک ہے, ہمیں یہ سورت الاخلاق ہے نا, تو ادب اور احترام ہمارے دین کا امتیازی نشان ہے. یہ دوسرے ادیان میں شاید آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, دوسرے ادیان میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو بزرگوں کا ادب کرتے ہوئے یا کسی دوسرے اپنے سے بڑے, اپنے ٹیچر, کسی عالم یا والدین کی اس طرح رسپیکٹ کے اوپر فوکس نہیں ملے گا جس طرح آپ کو اسلام میں ملتا ہے. والدین کا کتنا احترام ہے آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں آپ کو صاف صاف کہ اف تک نہیں کہنا آپ نے. اساتذہ کے معاملے میں آپ کو پتہ ہے علماء کا کیا مرتبہ اور مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مخلوق حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں تک علماء کے لیے دعائیں کرتی ہیں. ان کا مرتبہ اور ان کا مقام بہت بلند ہے. ان کے سامنے آواز بلند کرنا, ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا, ان کا نام لے کے پکارنا اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ادب کے خلاف ہے. اسی طرح بزرگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے بزرگوں کا ادب نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایک روایت کا مفہوم ہے نا یہی, اسی طرح ایگزیکٹ الفاظ شاید یہ نہیں ہے. تو کس قدر احترام ہے ہمارے دین کے اندر. تو آج اگر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کانفیڈنس کی یا یہ کوئی آپ کی کیا اس کو آپ کہیں گے کہ اچھی بات نہیں ہے, یا دس از ناٹ دا کانفیڈینس کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ اپنے ٹیچر کو بلنٹلی کچھ بھی کہہ دیں, یا آپ اپنے پیرنٹس کو کچھ بھی کہہ دیں اور آپ یہ کہیں گے جی ہم بہت پڑھ چکے ہیں, پڑھے لکھے ہیں تو اس لیے ہم یہ بات ایسے کہہ دیں. یا آپ کسی بھی بزرگ, آپ کی گلی میں سے کوئی بزرگ گزر رہے ہیں, آپ کے پڑوس میں کوئی ہیں, آپ کسی سواری میں ہیں وہاں بزرگ ہے, یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ان کے لیے جگہ چھوڑ دیں, ہم ان کو سیٹ آفر کریں, ہم ان کے ساتھ ادب سے پیش آئیں, ہم سلام میں پہل کریں چاہے ہم انہیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے. تو اپنی آوازیں ان سے بلند کرنا, ان کے سامنے اس طرح کا لہجہ اپنانا یا ان کا نام لینا یہ ادب کے خلاف ہے, اور ادب ہمارے دین کا امتیازی نشان ہے. ٹھیک ہے, اور آج ہم یہ اقدار بھولتے چلے جا رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کا جو بولنے کا طریقہ ہے یا سٹائل ہے یہ شاید ہمیں بہت ویسٹرن شو کرتا ہے, یا ہم بہت جو ہے وہ سو کالڈ پڑھے لکھے لگتے ہیں یا وٹ ایور. ان الذین یغضون اصواتہم, بے شک وہ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو, عند رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس, اولئک
اولئک الذین امتحن، یہی وہ لوگ ہیں جو آزما لیے اللہ نے قلوبہم، دل ان کے، للتقوی، تقوی کے لیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ یہ لوگ جن کو جو اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرتے، اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے تقوی کے لیے آزما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کے لیے وہ اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے کہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونچی اپنی آوازیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھو ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، سورہ نور آیت 63 میں آپ نے پڑھا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو آپس میں ایک دوسرے کی طرح پکارنے کو نہ سمجھو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس چیز کو سمجھ گئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنی آوازوں کو کنٹرول کر لیا، اور بات وہی ہے کہ صرف آواز کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، بات ہے ٹریننگ کی، بات ہے ادب سکھانے کی۔ آپ دیکھو اس کو اللہ تعالیٰ کس چیز سے ریلیٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپس میں جس طرح تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، اگر تم اللہ کے رسول سے بھی اسی طرح باتیں کرو گے تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ٹھیک ہے، اپنے اعمال ضائع کر بیٹھو گے۔ بات صرف والیوم کی نہیں ہوتی، بات یہ ہے کہ جب تک ہمیں دوسرے کے ادب کا لحاظ نہیں ہوتا نا، تو تب تک ہمیں یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ ہمیں کیا کہنا ہے اور کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں کہنا چاہیے۔ ہر فرد سے، ہر ہستی سے آپ ایک ہی بات اس طرح سے نہیں کہہ سکتے۔ یہ ادب آداب یہ ہمیں کیوں سکھائے گئے ہیں؟ تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم عادتاً کسی سے کچھ بھی کہہ دیں۔ دیکھیں بات ہو رہی ہے اخلاق کی اور تربیہ کی۔ ایک زمانہ تھا جس میں بچے پیرنٹس اور والدین کے سامنے ہر بات نہیں کرتے تھے۔ ہمارا بچپن یا اس سے بھی پیچھے کے دور میں چل جائیں تو ایک ادب اور احترام کی ایک دیوار تھی، جسے لوگ عام طور پر کیا کہتے تھے کہ یہ جنریشن گیپ ہے۔ بیسیکلی وہ جنریشن گیپ نہیں ہوتا اتنا، وہ ادب اور احترام ہوتا ہے۔ لیکن پھر ہمارے پیرنٹس اور پھر ہمارے پیرنٹس کے بعد ہم نے اس سو کالڈ جنریشن گیپ کو کم کرنے کے چکر میں، بچوں کے ساتھ دوستی کے چکر میں، ہم نے بچوں پر یہ مشکل ڈال دی کہ اب انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سی بات میں اپنی بہن کو کس والیوم میں کہہ سکتی ہوں اور وہ بات میں اس والیوم میں اپنے پیرنٹس کو نہیں کہہ سکتی۔ وہ سمجھتی ہے جس طرح میں دوسرے دوست سے بات کر سکتی ہوں، چونکہ پیرنٹس بھی میرے فرینڈ ہیں تو میں اسی طرح اس سے بھی بات کر سکتی ہوں۔ لیکن اس چیز کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ پھر بچے کو یہ نہیں پتا چلتا کہ ادب اور احترام کا دائرہ کار کیا ہے، کہاں اس کو رک جانا ہے اور کہاں اس کو آگے بات بتانی ہے، کس طرح سے اس کو اپنی بات جو ہے وہ پیرنٹس کے تک پہنچانی ہے۔ یہ اس کے اجر کو ضائع کراتا ہے۔ جو پیرنٹس کے ادب کے ساتھ جو اجر اس کو ملنا تھا وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو بات صرف والیوم کی نہیں ہوتی، ایک دفعہ جب ہمیں عادت پڑ جاتی ہے ایک لہجے کی، ایک پچ کی، اس پہ بات کرنے کی کسی کے ساتھ، تو پھر ہمیں یہ بھول جاتا ہے کہ کس کے ساتھ کس ٹائم پر کیا بات ہم کر سکتے ہیں، کون سی بات ادب کے دائرے کے اندر آتی ہے اور کون سی بات بدتمیزی یا بدلحاظی میں چلی جاتی ہے۔ تو یہاں پر ایک جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اس طرح کرو گے تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کی رضامندی کا کوئی کلمہ ایسا کہہ دیتا ہے کہ اس کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح انسان اللہ کی ناراضگی کی کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اس ایک بات کی وجہ سے جہنم کے اس قدر نچلے طبقے میں پہنچا دیتا ہے کہ جو گڑھا آسمان اور زمین سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آواز پست کرنے کی رغبت دی ہے، تاکہ لوگوں کے اندر
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ادب اور احترام ڈیولپ ہو جو تقوی کے لیے ضروری ہے. اور پھر جب لوگوں نے یہ پہلا سٹیپ فالو کرنا شروع کر دیا، یعنی آوازوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو جو ہے وہ تقوی کے لیے آزما لیا، اور تمہارے اس میں جو کامیاب ہو گئے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. جیسے شروع میں نے عرض کیا کہ تربیہ ہے، ٹھیک ہے، اور تربیہ کبھی بھی ایک دن میں نہیں ہوتی. کبھی بھی ایک دن میں آپ ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا کر کسی کی تربیت نہیں کر سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح کی اوبیڈینس چاہیے، یہ اب کس دور کی کس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے؟ سن 9 ہجری میں، ٹھیک ہے. اب اس وقت کون لوگ مسلمان ہو رہے ہیں؟ بہت سارے فتح مکہ کے بعد بڑے بڑے قبیلے، پوری قومیں مسلمان ہو رہی ہیں. اب ان کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ نہیں ہو رہی. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تربیت ویسے نہیں کرے جیسے اولین صحابہ کی ہو رہی ہے. اب یہ تو آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور چلے جائیں گے، جیسے ابھی ہم نے یہاں بنو تمیم کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے. تو اب ان کو گریجولی کیز دے دی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، کیز دے دی جا رہی ہے. کیا کی ہے کہ آواز بھی بلند نہیں کرنی، ٹھیک. یعنی اگر کسی کا ادب اتنا ہے کہ اس کے سامنے آواز بھی بلند نہیں کرنی، تو پھر اس کی اوبیڈینس کا کیا حال ہوگا. پھر اگر وہ قرآن کے اندر پڑھیں گے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو وہ فوراً جان جائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ کس حد تک ہمیں اوبیڈینس کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو ینادونک، جو آواز دیتے ہیں آپ کو. ابھی یہاں پر جو ہے یہ دوسرے جو لوگ تھے بنو تمیم کے، جب وہ آئے ہیں تو اس وقت ان کا کیا طریقہ کار تھا، اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کریں کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو ینادوک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں، ان میں سے اکثر کو بھی پتہ ہی نہیں. یہ بنو تمیم کے کچھ لوگ جو تھے، یہ عین دوپہر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے تھے، تو زور سے حجرے کے باہر سے، کیونکہ تب کوئی بیل یا دروازے پہ کوئی وہ لکڑی کا دروازہ وغیرہ تو نہیں ہوتا تھا کہ نوک کی جاتی، پردہ ڈلا ہوا ہوتا تھا، تو آواز دی جاتی تھی کسی کے گھر سے بھی باہر سے. تو انہوں نے آ کے جیسے باقی لوگوں کو آواز دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آ کے یا محمد کہا، ٹھیک ہے، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر ہمارے پاس آئیے، اور ہماری بڑی اچھی شہرت ہے، اور ہماری بڑائی جو ہے وہ بڑی ہے. تو اس سے جو ہے ان کے تخاطب کا جو طریقہ ہے، انداز تخاطب سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ یا نہیں تھے، بلکہ وہ بدو تھے، اور انہوں نے اس چیز کا لحاظ نہیں کیا کہ وہ کس عظیم ہستی کے در پہ کھڑے ہیں، اور بلکہ وہاں پر بھی کھڑے ہو کر وہ اپنی بڑائی جو ہے وہ بیان کریں. تو یہاں پر ان کو جو ہے اس چیز کے لیے تھوڑا سا اسپیئر کر دیا گیا کہ لا یاقلون، اکثرہم لا یاقلون، ٹھیک ہے. جو کلیہ قاعدہ سمجھایا جائے گا وہ انہیں پتہ نہیں تھا، اب آہستہ آہستہ ان کو پتہ لگ جائے گا. اس سے پھر ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جس کو پتہ نہیں ہے پہلے سے، تو اس کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے. اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے، ابھی آگے بھی ہم پڑھیں گے تو یہ اس میں بھی بہت دفعہ یہ لفظ استعمال ہوگا. دوسرے کو شک کا فائدہ دے دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے اس کو پتہ نہیں تھا، چاہے آپ کو یہ پتہ ہے کہ اسے پتہ تھا، لیکن پھر بھی آپ اس کو سپیس دے دیں، کیونکہ مسلمانوں کا آپس میں اختلاف کرنا، جھگڑا کرنا سخت ناپسندیدہ ہے، ٹھیک. وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر یہ کہ وہ صبروا، وہ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہاں تک کہ آپ نکلتے ان کی طرف تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر وہ صبر کرتے جب تک کہ آپ ان کے پاس آ جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. یعنی جو ادب کا کلیہ پیچھے سکھایا گیا ہے، اگر اس پر عمل کریں گے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، کہ اب جب انہیں بات سمجھ آ جائے گی اور وہ ریگریٹ کریں گے اس پہ اور وہ اپنی غلطی کو درست کر لیں گے تو اٹس اوکے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے.
تو ہمیں بھی دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے، ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دینا چاہیے، چاہے وہ ہمارے بچے ہیں یا کوئی اور ہیں. تو اگر کوئی اس طرح کی بات ہمارے ساتھ کرتا ہے تو اپنی جگہ ہمیں دوسرے کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے لوگو اگر جو ایمان لائے ہو، اگر لائے تمہارے پاس کوئی فاسق کسی خبر کو، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا کہ نہ تکلیف پہنچاؤ، قومن کسی قوم کو، بجہالۃ جہالت سے، فتصبحوا تو تم ہو جاؤ، علی اوپر اس کے ما جو فعلتم کیا تم نے، نادمین نادم ہو کر. تو یہاں پر ایک بہت زبردست کلیہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کی بات کو لے کر جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جس کے بارے میں آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ کتنا اس کا اخلاق اچھا ہے یا اس کا کردار اچھا ہے، یا یہ کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ بندہ بات درست نہیں کرتا، یا یہ کہ یہ مشہور ہے اس معاملے میں کہ یہ ادھر کی ادھر کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی ایسی پرسنالٹی، ایسے ٹاکسک قسم کے لوگ ہمارے معاشرے میں اکثر پائے جاتے ہیں، جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے کہ یہ تو بس ایسی بات ادھر سے ادھر پہنچاتے رہتے ہیں. تو ایسے میں جو کوئی آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس پہ فوراً ریئیکشن شو نہیں کرتے، بلکہ پہلے اس کی تحقیق کریں، تحقیق کر کے تو پھر بات کریں. اور فوری ریئیکشن سے مطلب کیا ہے کہ جیسے ہی آپ نے خبر سنی تو فوراً فٹ منہ سے کچھ نہیں نکال دینا. ٹھیک ہے، بلکہ کیا کرنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے اور پہلے اس معاملے کی اچھے سے تحقیق کرا کر پھر اس کے متعلق جو ہے کوئی بھی عمل کرنا چاہیے. اور اس آیت کا شان نزول جو ہے، پہلے بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ قبیلہ بنی مستلق کے بارے میں تھا کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو ان سے زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا. ولید جو تھے وہ بنی مستلق، ولید بن عقبہ کے قبیلے کی اور بنی مستلق کی کہتے ہیں کہ پہلے سے دشمنی چلی آ رہی تھی. تو جب ولید وہاں جا رہے تھے تو ان کو خیال آیا کہ یہ نہ ہو کہ یہ پرانی دشمنی کے چکر میں مجھے مار دیں. ٹھیک ہے، تو وہ وہاں گئے نہیں، وہ قبیلہ بنو مستلق میں گئے ہی نہیں، اور واپس آ کر یہ کہہ دیا کہ وہ لوگ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے. تو اس میں مین وائل جو ہیں وہ بنو مستلق کے جو سردار تھے حارث بن زرار، جو حضرت ام المومنین حضرت جویریہ کے والد تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں اپنا کوئی نمائندہ بھیجا زکوٰۃ کے معاملے میں لینے کے لیے. تو وہ سوچ رہے تھے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہے یا کچھ ایسی بات. تو انہوں نے کیا کیا، باہمی مشاورت سے قبیلے کی سارا سامان وغیرہ لیا زکوٰۃ کا اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ باز پرس کی کہ آپ نے ہم منع کیوں کیا ہمارے نمائندے کو، یا ایسی ساری باتیں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ وہ تو وہاں آئے ہی نہیں. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ وہاں پہنچ بھی گئے تھے لیکن پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور یہ واپس آ گئے، بغیر کسی بات چیت کیے وہاں سے واپس آ گئے تھے جو ولید بن عقبہ تھے. تو اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے کسی شخص کی خبر کے اوپر جس کے بارے میں آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ غلط ہو سکتا ہے، یہاں پر فاسق کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی بیک گراؤنڈ سے یا بظاہر معاملے سے یا کچھ اور کسی بھی طریقے سے ہمیں پتا ہے کہ یہ بندہ کریڈیبل نہیں ہے، تو پھر اس کی بات کو پر فوراً ریئیکشن نہیں دینا چاہیے. ان ادر کیس ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی کریڈیبلٹی بہت اچھی ہوتی ہے اور وہ آپ کو کسی کے بارے میں کانشیس کرتے ہیں، تو اس میں آپ ریئیکشنری نہ ہو، لیکن یہ کہ اس بات کو فوراً چھوڑ بھی نہ دیں، بلکہ احتیاط کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ بتانے والا بہت کریڈیبل ہے اور بہت اچھا ہے اور آپ اس کے بارے میں بہت اچھے سے جانتے ہیں، تو پھر آپ اس کی بات کو پر سوچ سمجھ کر اپنے بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر چونکہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ جاءکم فاسق بنبأ، تو ایسے لوگ جو کریڈیبل نہیں ہوتے، ایسے لوگ جن کی عادت ہوتی ہے ادھر کی ادھر لگانے کی، تو ان کی باتوں پر کان نہیں دھرنے چاہیے، بلکہ پہلے تحقیق کرنی چاہیے، پھر جو ہے وہ معاملہ کرنا چاہیے. اور بہرحال
یہ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، اور اس سے ہم بہت سارے بڑے مسائل اور فساد سے بچ سکتے ہیں کہ بلا تحقیق بات کو آگے نہیں پھیلانی چاہیے۔ یہ تو ایک خاص جو ہے وہ کانٹیکس میں ایک روایت آئی ہے، لیکن عام طور پر جو آج کے دور میں ہمیں اس سے سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر سنی سنائی خبر کو آگے نہیں پہنچانا چاہیے۔ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں سیاستدان کا یہ جو ہے وہ کیا اس کو آپ کہتے ہیں ایشو کوئی سامنے آ گیا ہے، اس کی کوئی فلاں چیز بات سامنے، اس کو فارورڈ کر دینا فوراً۔ میرے پاس ایسے میسج آتے ہیں جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے فارورڈڈ مینی ٹائمز، ٹھیک ہے، اور فارورڈڈ مینی ٹائمز کے اندر جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کیوں اس کو اتنا فارورڈ کیا گیا، اس میں کیا ایسی بات تھی۔ اور اکثر آپ دیکھیں گے آج کل کے فلاں جگہ سے فلاں کو اٹھا لیا، کچھ جو ہے وہ ابھی کچھ دن پہلے سننے میں آ رہی تھی خبریں بچوں کے کڈنیپ کرنے کے بارے میں، تو ایسے وہ آ رہی تھی ویڈیوز اور آڈیو فارورڈڈ میسیجز کی کہ اللہ رحم کرے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور اتنا پینک کہ لوگ بیچارے پریشان ہو گئے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو نیکسٹ ڈور پڑھنے کے لیے ٹیوشن یا وہ مائیں جو ہیں وہ خود نکلتی ہیں اور وہ چھوڑ کے آتی ہیں، اور ایک عجیب سی صورتحال جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے۔ اور کس نے کتنے لوگوں کو بچوں کو کڈنیپ ہوتے دیکھا۔ میرے پاس ایک مدر آئی اینڈ شی واز ویری افریڈ، اور انہوں نے ابھی تک اپنے بچوں کو جو ہے وہ جو کہ میں پڑھاتی ہوں سپارہ، تو وہ نہیں بھیجتی ہیں، وہ بہت پینک ہو گئی ہیں اتنے میسیجز سن کے کہ جیسے اللہ رحم کرے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ حالانکہ اس کے علاوہ 25-30 بچے جو ہیں وہ روز آ اور جا رہے ہیں، انہی کے گھروں کے سامنے سے آس پاس سے آ جا رہے ہیں۔ تو یہ جو بغیر تحقیق کے خبر پھیلانا اور پھر اس کو پھیلاتے ہی چلے جانا، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کنفرم کیا کہ کیا واقعی یہ واردات ہوئی، فلاں جگہ ہوئی، کیا یہ پولیس رپورٹ ہوئی، کیا اس کے اوپر کوئی قدم اٹھایا گیا، یا یہ ایسے ہی بات کوئی بنا دی گئی اور وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، یا یہ واقعی اس کانٹیکس میں بات تھی یا نہیں تھی۔ تو بغیر تحقیق کے جب ہم باتیں آگے پھیلاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پینک کریٹ ہوتا ہے، اور وہ پینک جو ہے وہ کسی کو سائیکولوجیکلی اتنا ڈسٹرب کر سکتا ہے کہ وہ اپنی صحیح اور غلط کی جو ہے وہ پہچان سے جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ بڑے کمزور دل کے بھی ہوتے ہیں، اور ایسی باتیں اور ایسی خبریں سن کے جو ہیں ان کو کوئی جو ہے وہ عارضہ بھی لاحق ہو سکتا ہے، ان کو وہ کسی پریشانی میں بھی پڑ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح اس طرح کی خبریں جو ہیں، چاہے یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ایشو رکھا، یا پھر اس کے علاوہ جو پولیٹیشین سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں یا جو پبلک فگر سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، بغیر تحقیق کے فلاں کا فلاں سے افیئر، فلاں کا ڈیورس ہو گئی، فلاں بعد میں پتہ چلا ایسا کچھ ہوا ہی نہیں۔ ایک دفعہ ایک پوسٹ میرے پاس آئی اور اس میں کسی خاتون ایس پی کے بارے میں تھا کہ اس کو گولیاں مار دی گئی ہیں اور وہ مطلب لائک ایٹ دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اچھا، اب تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ایک دن کے بعد جو ہے ان خاتون کا بیان آ رہا تھا کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوا، اور اس خبر سے جو ہے وہ میرے پیرنٹس obviously وہ کسی دوسرے اسٹیشن پر ہوں گی، اور وہ خبر جو تھی وہ ان کے پیرنٹس تک پہنچی، اور ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ بہت بری طرح سے پریشان ہوئے۔ واللہ عالم وہ کتنے بزرگ ہوں گے اور کس طرح سے ان کے اوپر اس خبر نے ریئیکٹ کیا ہوگا۔ تو یہ مینرزم میں سے ہے، یہ ادب کا جو ہے وہ تقاضا ہے۔ اگرچہ آپ بہت جو ہے وہ کنسرن ہے کسی کو کوئی میسج فارورڈ کرنے میں، تب بھی آپ اس کو بجائے ایسے فارورڈ کرنے کے آپ ایک اچھے سے طریقے سے ایک عمومی بات کے طور پر، لائک اگر جیسے ہم بچوں کے کڈنیپ ہونے کی بات کریں تو ان کے اوپر بھی ہم کس طرح سے ان کو ایک عام اچھے طریقے سے، ہم ہمیشہ تمام پیرنٹس کو یہ گائیڈ کیا جاتا ہے، یا وہ انہیں خود بھی پتا ہوتا ہے کہ انہیں اپنے بچوں کے لک آفٹر کرنی ہے، انہیں اپنے بچوں کو بلا وجہ باہر نہیں نکالنا بھی ہے تو نظر رکھنی ہے، سب پیرنٹس کرتے ہیں۔ تو اس کو تھوڑا سا کانشیس کیا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی کو اتنا پینک کریں کہ وہ سائیکولوجیکلی وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ گھروں کے اندر ہی بند کر دیں، اور بچے اپنی جگہ جو ہیں وہ پریشان ہیں اور پیرنٹس اپنی جگہ پریشان ہیں۔ تو یہ جو بات ہے کہ کوئی آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ سورس کیا ہے، تو اس کے اوپر ری ایکشن نہ دیں، ٹھیک ہے، اور سیکنڈلی اس کو فارورڈ نہ کریں۔
یہ ادب، یہ طریقہ ہمیں ہمارا دین سکھا رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ کسی مولوی کی باتیں نہیں ہیں، یہ کسی سائیکائٹرسٹ کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا. اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں اس چیز کو محفوظ کیے ہوئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.